بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس مخلوق سے چاہے اپنا کام کروا لے۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واقعہ پورا ضرور سنیے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی آئی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ چونٹی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پہنچ گئی۔ اسی دوران حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد وہ مینڈک پھر باہر آیا اور اس نے منہ کھولا اور وہ چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہوں نے ایک فرق محسوس کیا۔ جب چونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو چونٹی کے منہ میں دانہ تھا اور جب باہر آئی تو اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے، چاہے وہ چونٹی ہو یا کوئی اور مخلوق۔ یہ سلمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو سلمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں تم گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ تو چونٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے، لیکن وہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے کہ جہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور مینڈک کو اس کام پر لگایا ہے۔ ہر روز مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی کی گہرائی میں اس پتھر تک جاتا ہے اور مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ لیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے اور میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو کر کنارے پر آ جاتی ہوں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے خوراک لے کر جاتی ہو تو تم نے اس کی کوئی بات سنی؟ تو چونٹی نے کہا کہ ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز اس کی بات سنتی ہوں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو چونٹی بولی کہ وہ کیڑا بولتا ہے، یا اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے تو سمندر کی گہرائی میں بھی اپنی مخلوق کو نہیں بھولا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے تو چونٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا۔ تو سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر چونٹی نے سبھی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں بھی کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ لمبی تھی اور اس کو خوف ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر انہیں کچل نہ دے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا فرما جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اسی لیے چونٹی کی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی وہ ادا بہت پسند آئی کہ اس چونٹی نے اپنے قبیلے کی چونٹیوں کی فکر کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بھی کیا ہے اور اس چونٹی کی نام پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن عطی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ یہ ایک نفلی نماز ہوتی ہے جو بارش برسنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چونٹی نے الٹا لیٹ کر اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہی ہے، اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اگر بارش نہ برسی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گی۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو، واپس لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوئی۔ دوستو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، لیکن افسوس کہ انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔